بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہمارے آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اطرابون کو شکست دے کر فلسطین کو فتح کیا۔ رومی بادشاہ ہرقل کا ایک انتہائی چالاک اور مکار جنرل اطرابون تھا، اور اس کی عسکری فہم و فراست اور میدانی جنگ میں نظروں کی گہرائی کا کوئی جواب ہی نہ تھا۔ اس لیے تاریخ بھی حیران ہے کہ مسلمان سے پلاروں نے اطرابون کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور اب خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص کے جوہر دیکھ چکے تھے اور ان کی خوبیوں سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خالد بن ولید خطرہ مول لیا کرتے ہیں اور شجاعت میں دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں، اس لیے پیغام ملتے ہی اسے اچھی خاصی کمک بھیج دی۔ مورخین کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ فرمایا: ہم نے عرب کے اطرابون کو روم کے اطرابون سے ٹکرا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اطرابون جنگی کیفیت میں بھی لومڑی جیسی چالاکی اور عیاری کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو چکر دے کر بھگا دیتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کچھ ایسی ہی اوصاف عمرو بن عاص میں بھی تھے۔ امیر المومنین کی بھیجی ہوئی کمک فلسطین میں عمرو بن عاص کے پاس پہنچ گئی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہ کیا کہ ساری کمک اپنے پاس رکھ لیتے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اپنا لشکر 3-4 حصوں میں بٹ گیا تھا اور کسی کمک کی زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے 2 مقامات پر کمک بھیج دیا اور کچھ اپنے ساتھ رکھی، لیکن جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ اطرابون نے اپنی فوج قلعہ بند کر لی ہے اور چاروں طرف گہری خندق کھود رکھی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ محاصرہ کیا تو بڑا ہی لمبا ہو جائے گا، اور خندق کی وجہ سے یہ قلعہ سر کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت ہی دشوار ہوگا۔ طریقہ ایک ہی ہے کہ اب ان کو دھوکے میں لایا جائے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 2 ایلچی اطرابون کی طرف بھیجے، جن کے لیے ہدایت یہ تھی کہ وہ اطرابون کے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات چیت کرے تو وہ یقیناً نہیں مانے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قلعے کے اندر اچھی طرح دیکھیں کہ یہ قلعہ کس طرح سر کیا جا سکتا ہے اور رومیوں کی فوج کی نفری کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عمرو بن عاص کا مقصد صلح نہیں تھا بلکہ جاسوس ہی تھا۔ دونوں ایلچی گئے اور بات چیت کر کے واپس آ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے اپنے ذہن کے مطابق پوچھنا شروع کیا کہ انہوں نے کیا فلاں چیز دیکھی تھی، اطرابون کے اس سوال کا کیا جواب تھا، اور تم لوگ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ 2 ایلچی نکمے ثابت ہوئے ہیں اور وہاں اطرابون سے مرغوب ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے جاسوسی پوری طرح کی ہی نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سرداروں سے کہا کہ وہ خود ایلچی بن کر جائیں گے اور یہ ظاہر ہونے ہی نہیں دیں گے کہ مسلمانوں کے اس لشکر کے سپہ سالار وہی ہیں، اور ان کا نام عمرو بن عاص ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ پکڑ کر قتل کروا دے گا یا کھال کوٹنے میں پھینک دے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیس بدلا اور اپنے سالاروں سے رائے لی، اور ان کی رائے کے مطابق اپنے بحروب میں کچھ تبدیلیاں کی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ قلعہ کے دروازے پر جا کر انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے انہیں ایلچی کے طور پر بھیجا ہے اور اطرابون سے بات چیت کرنی ہے۔ اطرابون کو اطلاع ملی تو اس نے انہیں فوراً بلا لیا۔ عمرو بن عاص اطرابون کے سامنے جا کھڑے ہوئے
اور ایسی اداکاری کی جیسے وہ صرف الچی ہیں اور اپنے لشکر میں ان کا کوئی ایسا اونچا رتبہ عہدہ نہیں۔ اطربون نے انہیں اتنی ہی تعظیم دی جتنے ایک الچی کو دی جایا کرتی تھی۔ صلح کے مذاکرات شروع ہوئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے تو یہ سن رکھا تھا کہ اطربون بہت ہی چالاک آدمی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ کس حد تک چالاک ہے اور اس کی نظریں کتنی گہرائی تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ عمر بن عاص آخر سے پسالار تھے اور اپنے قبیلے میں بھی انہیں برتری حاصل تھی، اور یہ برتری ان کا بنیادی جزو تھا۔ انسان شعوری طور پر تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن لاشعور پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید باتیں کرتے کرتے عمر بن عاص کے منہ سے کچھ ایسی بات نکل گئی ہوگی، یا انہوں نے لب و لہجہ میں کوئی ایسا تاثر پیدا کر دیا ہوگا کہ اطربون چونکا۔ میری نظروں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اطربون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی الچی سے نہیں بلکہ عرب کے سپاسالار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کیا تم عمر بن عاص نہیں ہو؟ نہیں، عمر بن عاص نے جواب دیا۔ اگر میں عمر بن عاص ہوتا تو اپنے اوپر جھوٹا پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے سپاسالار عمر بن عاص اتنے نڈر اور بے خوف انسان ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تاریخ لکھتا ہے کہ اطربون ہنس پڑا جیسے وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بات مان گیا ہو اور انہیں الچی ہی سمجھ رہا ہو۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ یہاں سے کس طرح نکلا جائے۔ انہیں شک اس طرح ہوا کہ مذاکرات کے دوران اطربون کسی بہانے باہر نکلا اور جلدی واپس آ گیا اور مذاکرات شروع کر دیے۔ اس کی اس حرکت سے عمر بن عاص کو پکا شک ہو گیا کہ ان کی خیر نہیں۔ بعد میں جو اصل بات کھلی تھی وہ یہ تھی کہ اطربون نے باہر جا کر اپنے ایک محافظ سے کہا تھا کہ وہ فلاں جگہ جا کر انتظار کرے، اور یہ عربی جو اندر بیٹھا ہے واپس جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کے گردن پر ایسا وار کرے کہ سر تن سے جدا ہو جائے۔ وہ محافظ اس جگہ چلا گیا تھا جو اس کام کے لیے موزوں تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ سوچ لیا اور انہوں نے مذاکرات کا رنگ ہی بدل ڈالا اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ رومیوں کی طاقت سے ڈرتے ہیں اور ان کے شرائط مان لیں گے۔ اس رویے کا اثر ان پر خاطر خواہ ہوا۔ اب میں آپ کو اپنی اصل حیثیت بتاتا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں سپاسالار عمر بن عاص کا بھیجا ہوا الچی نہیں ہوں، بلکہ ہم اپنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے 10 مشیر ہیں، اور ہمیں آپ کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ قابل قبول شرائط مان لیں۔ ہم مدینے سے سیدھے آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ان مذاکرات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آپ کی بات سن لی ہے، میرے باقی 9 ساتھی میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان سب کو یہاں لے آؤں گا، اور آپ چاہیں تو میں جا کر انہیں بتاؤں گا کہ یہ بات ہوئی ہے، فیصلہ کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ مجھے یہی توقع ہے کہ میرے ساتھی آپ کی شرائط مان لیں گے۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، اطربون نے کہا۔ بہتر ہے تم انہیں یہیں لے آؤ۔ اطربون پھر کسی کام کے بہانے سے باہر نکلا اور ایک محافظ کو یہ حکم دیا کہ فلاں محافظ فلاں جگہ کھڑا ہوگا، اسے کہہ دو کہ تمہیں جو پہلے کام بتایا تھا وہ اب نہیں کرنا اور واپس آ جاؤ۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے، بخیر و خوبی قلعے سے باہر نکل آئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اطربون شام تک انتظار کرتا رہا۔ یہ عربی سپاسالار مجھے دھوکہ دے کر زندہ نکل گیا ہے، اطربون نے کہا۔ میں نے اس سے بڑھ کر عیار آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میدان میں بڑی خونریز لڑائی ہوئی جس میں دونوں طرف کا بے پناہ جانی نقصان ہوا، اور اطربون اپنی بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر بیت المقدس چلا گیا اور وہاں فوج کو قلعہ بند کر لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور 1-2 اور سالاروں نے بیت المقدس کو محاصرے میں لے لیا۔ ایک روز عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ اطربون کا کوئی الچی پیغام لایا ہے۔ انہوں نے الچی کو فوراً بلا لیا اور پیغام لے کر پڑھا۔ اطربون نے لکھا تھا، تم میرے دوست ہو اور تمہاری قوم نے تمہیں وہی رتبہ دیا ہے جو میری قوم نے مجھے دے رکھا ہے۔ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔
تم نے اگر اجنادین ہم سے لے لیا تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ تم فلسطین کا کوئی اور حصہ فتح کر لو گے۔ تم فلسطین میں اب کوئی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا انجام انہی جیسا ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر زندہ واپس نہ جا سکے۔ عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طربون کلچی کے ہاتھ اس کے پیغام کا جواب بھیج دیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، میں فلسطین کا فاتح ہوں۔ میں تمہیں دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے مشیروں کے ساتھ تبادلہ خیال کر لو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے کوئی دانشمندانہ مشورہ دے سکے۔ طربون نے عمر بن عاص کا یہ پیغام اپنے مصاحبوں اور مشیروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیت المقدس کا فاتح نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں طربون نے یہ عجیب بات کہی کہ توریت میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کے فاتح کے نام میں صرف 3 حروف ہوں گے۔ 3 حروف عمر ہو سکتے ہیں۔ تبری لکھتا ہے کہ طربون نے یہ بات حتم و یقین کے لہجے میں کہی اور اس مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ طربون بغیر لڑے بیت المقدس سے اپنی فوج نکال کر مصر کو بھاگ گیا اور یوں فلسطین فتح ہو گیا۔ پیارے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔